بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز فجر ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول تھے۔ جنہیں ضروری کام تھے وہ نماز کی ادائیگی کے بعد چلے گئے۔ ان میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت رباح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چرایا کرتے تھے۔ مدینہ سے باہر ذی قرا کا مقام سرسبز و شاداب ہونے کی وجہ سے مشہور تھا، اور حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں اسی جگہ چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول اس روز نماز فجر کی ادائیگی کے بعد صبح سویرے وہ اونٹنیاں چرانے کے لیے ذی قرا کی چراگاہ پر پہنچے تو وہاں پہلے سے گھات میں بیٹھے ہوئے قبیلہ بنو غفار کے افراد، جن کی قیادت عبد الرحمن فرازی کر رہا تھا، نے ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا ساتھی چرواہا ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ عبد الرحمن فرازی نے چرواہے کو شہید کر دیا اور اونٹنیاں ہانک کر ساتھ لے چلا۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے۔ تن تنہا ان کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں مدینہ کی طرف آئے تو ادھر سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو آتے دکھائی دیے۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں پکڑی گئی ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو نے پوچھا، کس نے پکڑی ہیں؟ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، قبیلہ بنو غفار کے عبد الرحمن فرازی نے۔ رباح، میرا گھوڑا لو اور مدینہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کرو، اور گھوڑا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف کو دے دینا، میں ان کا پیچھا کرتا ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کی لگام حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھمائی اور دوڑ کر ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ بلند جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے مدینہ کی طرف چہرہ کیا اور اونچی آواز میں پکارتے ہوئے کہنے لگے، یا صباحا، یا صباحا، صبح کے وقت حملہ ہو گیا، صبح کے وقت حملہ ہو گیا۔ یہ مدینہ والوں کے لیے حملے کی اطلاع تھی۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر بیٹھے مدینہ کی طرف چل دیے، اور خود حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو غفار کے لٹیروں کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ حملہ آور لٹیرے گھوڑوں پر سوار تھے اور وہ حملہ کر کے فرار ہو رہے تھے، جبکہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ برق رفتاری تو ان کی مشہور تھی، انہوں نے اس تیز رفتاری سے ان کا پیچھا کیا اور جلد ہی ان کو جا لیا۔ عبد الرحمن فرازی اپنے ساتھی لٹیروں کے ساتھ ایک چشمے پر پانی پینے کے لیے رکا تھا۔ انہوں نے اونٹنیوں کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پینے کے بعد سستانے کے لیے بیٹھے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یوں بیٹھے دیکھا تو کندھے سے کمان اتاری، ترکش سے تیر نکالا، کمان پر چڑھایا اور یکے بعد دیگرے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو تیر اندازی کے ماہر تھے اور ان کا نشانہ اپنے ٹارگٹ پر فٹ بیٹھتا تھا۔ عبد الرحمن فرازی کے گروپ پر تیر برسے تو ان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ یہ سمجھ کر پریشان ہو گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے ان کو گھیرے میں لے کر حملہ کر دیا ہے۔ اسی لمحے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں انہیں للکارا اور خبردار کرتے ہوئے کہا، میں اکو کا بیٹا ہوں اور آج پتہ چل جائے گا کہ اپنی ماں کا دودھ کس کس نے پیا ہے۔ عبد الرحمن فرازی کے ساتھیوں نے دیکھا تو اور بھی حیران رہ گئے کہ یہ تو اکیلا آدمی ہے، اور وہ تیروں کی بوچھار سے اندازہ کیے بیٹھے تھے کہ ان پر کسی بڑے گروپ نے مسلح ہو کر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو کو اکیلا جان کر انہوں نے بھاگنے کے بجائے انہیں پکڑنے کی کوشش کی اور جواب میں تیر اندازی کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوریلا انداز اپنایا اور خود کو درختوں میں چھپا کر ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ وہ ایک جگہ درخت کی اوٹ میں ہو جاتے اور عبد الرحمن فرازی کا کوئی ساتھی ان کی طرف بڑھتا ہوا قریب پہنچتا تو وہ اچانک اس پر حملہ کر دیتے۔ یوں انہوں نے عبد الرحمن فرازی کے کئی ساتھی شدید زخمی کر دیے۔ جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی،
यूं जल्दी जल्दी उन्होंने अपना सामान समेटा और तेजी से वहां से निकल भागे। वो जल्दबाजी में अपना कुछ सामान भी वहीं छोड़ गए। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस सामान को इकट्ठा किया, उन पर पत्थर रख दिए ताकि पीछे से आने वाले सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के लिए ये पत्थर पहचान रहे। फराजी और उसके लुटेरे साथी जान की अमान पाते हुए भागते जा रहे थे और हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अकेले पैदल उनके पीछे पीछे थे। किसी जगह तीरंदाजी की हल्की सी झड़प भी हो जाती, लेकिन जल्द ही वो जान गए कि हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जान छुड़ाना उनके लिए मुश्किल है। अब उनके भागने में और भी तेज़ी आ गई। जो सामान उनके भागने में रुकावट बन रहा था वो रास्ते में फेंकते जाते और ख़ुद को हल्का करते घोड़े दौड़ाते भागते रहते। पीछे पीछे हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके फेंके हुए सामान पर पत्थरों के निशान रखते जाते। भागते भागते अब्दुर्रहमान के साथ ही एक तंग दर्रे पर जा पहुँचे। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहाड़ी पर चढ़ गए और वहाँ से उन पर तीर बरसाने लगे। रास्ता तंग था और उनके चलने की रफ्तार इंतहाई कम। ऊपर से तीरों की बौछार में उनके लिए जान बचाना मुश्किल हो गया था। फराजी के साथियों ने ऊँटनियों को वहीं तंग दर्रे में छोड़ा और वहां से फिर दौड़ लगा दी। उनका ख्याल था कि जो ऊँटनियाँ वो हमला करके लाए थे, हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी ही वजह से उनका पीछा कर रहा है। वो ऊँटनियाँ अगर छोड़ देंगे तो सलमा उनका पीछा भी छोड़ देगा। लेकिन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऊँटनियों को वहीं तंग दर्रे में रहने दिया और भागते हुए लुटेरों के पीछे हो लिए। जब फराजी के साथियों ने हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पीछे आते देखा तो वो और परेशान हो गए। भागते भागते उनके घोड़ों का बुरा हाल हो गया था और वो खुद भी थकावट से चूर थे। लेकिन उनका पीछा करने वाले हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदल ही उनके पीछे चढ़े तीर बरसा रहे थे। ऊँटनियों के बाद उन्होंने अपने पास जो बड़े हथियार, जिनमें नेज़े शामिल थे, वो रास्ते में फेंक दिए और कुछ फासले पर चादरें भी फेंक दी। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन पर भी कुछ पत्थर रखे और फिर उनके पीछे हो लिए। फराजी के साथ ही घोड़े दौड़ाते एक पहाड़ की ओट में बैठकर सस्ताने लगे। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और वहाँ से उन पर तीर चलाने लगे। खुद फराजी और उसके साथी भाग भाग कर थक गए थे और अब मजीद भागना उनके बस में न था। उन्होंने सोचा कि जैसे भी हो इस आदमी से पीछा छुड़ाना चाहिए और भागकर इससे बचना मुश्किल है। चुनाचे उन्होंने हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गिरफ्तार करने की दोबारा कोशिश की। उनके कुछ अफराद ने चारों तरफ से उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामोशी से एक पत्थर की ओट में बैठ गए। पकड़ने के लिए जो आदमी पहाड़ पर चढ़ रहे थे, जब वो इतने करीब आ गए कि वो आवाज़ सुन सकें तो हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको मुखातिब करके कहा, तुम लोग मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ। मुझे सलमा बिन अकू कहते हैं। तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम में से जिसके पीछे भी दौड़ूंगा उसे पकड़ लूँगा, और अगर तुम में से कोई मेरे पीछे भागेगा तो ये नहीं हो सकता कि वो मुझे। उनकी तरफ बढ़ते हुए आदमी वहीं रुक गए, जैसे वो उनकी बात पर गौर कर रहे हों। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन अकू की बात 100% दुरुस्त थी। वो सुबह से उनके पीछे पैदल ही दौड़ रहे थे और उन्होंने उन्हें फरार नहीं होने दिया था। फराजी के साथियों के दिमाग में ये बात बैठ गई और उन्होंने हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पकड़ने के बजाय नीचे उतरना शुरू कर दिया। इतने में मदीने से आने वाला एक दस्ता भी उन तक जा पहुंचा। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहाड़ी की चोटी से देखा कि दरख्तों की ओट में कुछ घुड़सवार आ रहे हैं। हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे आगे एक बरक रफ्तार घोड़े पर सवार चले आ रहे थे। उनके पीछे हज़रत अबू कदादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके पीछे हज़रत मुक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक घोड़े पर सवार थे। खुद फराजी और उसके साथी अब दो तरफ से घेरे में आ गए थे। उनके लिए भागना नामुमकिन था, लिहाजा वो मुकाबले पर उतर आए। हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे आगे थे। अब्दुर्रहमान फराजी ने उनका रास्ता रोका और उनके घोड़ों को निशाना बनाया। घोड़ा शदीद ज़ख्मी हो गया। इससे पहले कि हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो संभल कर वार करते, अब्दुर्रहमान फराजी ने तेज़ी से उन पर नेज़े से वार किया और हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नेज़ा लगने से शहीद हो गए। खुद फराजी का घोड़ा मुसलसल सफ़र की वजह से थक चुका था।
فرازی نے حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو قابو کیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑا دوڑا کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اب دونوں کے درمیان معرکہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا خوب بدلہ لیا اور نیزے سے فرازی پر اس قدر تیزی اور شدت سے حملہ کیا کہ عبد الرحمن فرازی کے لیے بچنا مشکل ہو گیا۔ نیزہ فرازی کے سر پر لگا اور اپنا کام کر گیا۔ عبد الرحمن فرازی چکرا کر گھوڑے سے نیچے گرا اور گرتے ہی جہنم واصل ہو گیا۔ اپنے سردار کا یہ حال دیکھا تو فرازی کے کچھ ساتھی وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ جان بچانے کے لیے سر پٹ دوڑ رہے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور پیدل ہی ان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے وہ لوگ ایک چشمے کے قریب پہنچے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جان گئے کہ وہ یہاں سستانے کے لیے ٹھہریں گے اور یہاں سے پانی پی کر تازہ دم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے ہی اس چشمے پر جا کر ایک جگہ گھات لگا دی۔ وہ دوڑتے ہانپتے چشمے کے قریب پہنچے تو حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ مرتے کیا نہ کرتے، وہ پانی کی ایک بوند بھی نہ پی سکے اور انہیں وہاں سے بھی بھاگنا پڑا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لٹیروں کا پیچھا کرتے سارا دن گزر چکا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کے پیچھے چلنے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ اٹھے ہی تھے کہ دور سے دکھائی دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ آ رہے تھے۔ وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب پیاسے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ مجھے چند آدمی ساتھ دے دیں تو میں ان کو پکڑ لوں گا اور ان سے گھوڑے بھی چھین لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اکو کے بیٹے، تم نے ان پر قابو پا لیا ہے اور اب ذرا نرمی سے کام لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو کی تیز رفتاری اور بہادری کی داد دیتے ہوئے فرمایا، سب سے بہترین شاہ سوار ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے بہترین پیادہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور اسلام کی اشاعت کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ انہوں نے جنگی مہمات میں قابل فخر اور حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے اور اپنی برق رفتاری سے دشمن کا خاص نقصان کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں بھی شرکت کی۔ جنگوں میں ان کی برق رفتاری بہت مشہور تھی۔ وہ پیادہ بھی تیز تھے اور اگر گھوڑے پر سوار ہوتے تو پھر ان کا کوئی ثانی نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اسبا اونٹنی پر سوار تھے۔ اونٹنی مدینہ کے قریب پہنچی تو ایک انصاری شخص نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو دوڑنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور یہ مدینے میں مشہور ہو چکا تھا کہ دوڑنے میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ انصاری شخص خود بھی بلا کا تیز رو تھا۔ اس نے خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے مقابلے کی ٹھانی اور بلند آواز میں بولا، ہے کوئی بہادر جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے؟ اگر کوئی بہادر ہے تو آئے میدان میں اور مدینے تک میرے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کرے۔ اصل میں وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو کو سنا رہا تھا۔ خود حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو بھی یہ جان گئے تھے کہ اس کا مخاطب میں ہوں اور وہ مجھے ہی مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ اس مصلحت کے تحت خاموش رہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ان کی موجودگی میں مقابلے بازی کوئی اچھی بات نہیں۔ اس بنا پر وہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی چپ چاپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر بیٹھے رہے۔ ادھر اس انصاری شخص نے جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو کو خاموش دیکھا تو وہ سمجھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی آواز کو اور بلند کر کے دوبارہ مقابلے میں آنے کی آوازیں دینا شروع کر دیں۔ جب وہ حد سے بڑھ گیا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو کی برداشت جواب دے گئی تو وہ اس آدمی کو مخاطب کر کے بولے،
اللہ کے بندے، تمہیں کسی کی عزت کا خیال نہیں؟ کسی شریف آدمی کی عزت کا تو احساس ہونا چاہیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو کا اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ ان کی موجودگی میں ایسا کرنا زیب نہیں دیتا، لہٰذا تمہیں بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن وہ آدمی تو کچھ اور ہی سمجھے بیٹھا تھا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو نے جب یہ سنا تو دھیرے سے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اس شخص کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کی طرف سے مقابلے کی دعوت اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو سمجھانا دیکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو اسے مقابلہ کر لو۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو نے اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور نیچے اتر آئے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس انصاری شخص کے پاس جا پہنچے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور تھپکی دیتے ہوئے کہا، آج میں تم سے یہ مقابلہ جیت جاؤں گا اور دوڑ میں تجھ سے آگے بڑھوں گا۔ جواباً اس شخص نے بھی کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ مقابلہ آج میں جیت جاؤں گا اور دوڑ میں تم سے آگے بڑھوں گا۔ چنانچہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور دونوں نے مدینے کی طرف کا رخ کر کے دوڑ لگا دی۔ بالآخر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری آدمی سے پہلے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو جس تیز رفتاری سے مدینہ پہنچے، یہ دیکھ کر تو وہ تیز رو انصاری بھی دنگ رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے اور اکثر کہیں آتے جاتے انہیں اپنے ساتھ رکھتے، انہیں سواری پر اپنے ساتھ پیچھے بٹھاتے اور ان کے لیے دعائے خیر فرماتے۔ اس طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد پیار تھا۔ وہ اپنی جان سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان و مال کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو جاگ کر آپ کی حفاظت کرتے اور پہرا دیتے رہتے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں باہر سے ایک آدمی آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسافر کا استقبال کیا، اسے اچھے طریقے سے بٹھایا اور ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ باتیں کیں اور پھر واپس چلا گیا۔ اس دوران اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ وہ ایک جاسوس تھا جو مشرکین کی طرف سے جاسوسی کرنے آیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمہ، یہ آدمی جو میرے پاس آیا تھا، جاؤ اسے قتل کر دو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم ملتے ہی ہتھیار اٹھائے اور سر پٹ دوڑ لگا دی۔ ان کی دوڑ تو تیز رفتار گھوڑے کی مانند تھی۔ وہ آدمی ابھی مدینہ سے کچھ ہی دور تھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو نے اسے جا لیا۔ مسافر نے جب دیکھا کہ کوئی آدمی بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا چلا آ رہا ہے تو وہ حیران ہو گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب پہنچے تو جاتے ہی انہوں نے اس کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ آدمی حیران رہ گیا، اس کا رنگ اڑ گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روبدار لہجے میں بولے، نیچے اتر آؤ۔ اس آدمی نے اونٹنی بٹھائی اور نیچے اتر آیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکو نے پہلے ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ جاسوس اپنے انجام کو پہنچ گیا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سامان سمیٹا، ہتھیار اٹھائے اور اونٹنی پر بیٹھ کر واپس مدینے آ گئے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام احوال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے اپنے سارا سامان
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور انعام دے دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تو ان میں سے ایک حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عقو بھی تھے۔ درخت کے نیچے جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عقو کو بلایا۔ وہ حاضر ہوئے تو فرمایا، سلمہ تم نے بیعت کر لی؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو بیعت کر لی ہے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی اور اس کے بعد میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی بیعت کرو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عقو نے دوبارہ بیعت کی۔ جب سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیعت کر چکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عقو کو بلایا۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمہ کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو 2 مرتبہ بیعت کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی پھر بیعت کرو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر تیسری مرتبہ بیعت کی۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت و شفقت کی بنا پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں مرنے پر بیعت کروا کر خصوصی شرف سے نوازا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا اور اسے بنو فزارہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عقو بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ مجاہدین کا سفر جاری تھا کہ ایک جگہ پانی کا چشمہ نظر آیا۔ وہاں پانی پینے اور جانوروں کو تازہ دم کرنے کے لیے کچھ دیر کا پڑاؤ ہوا۔ بنو فزارہ یہاں سے کچھ دیر کے فاصلے پر آباد تھے۔ طے یہ ہوا کہ یہاں رات بسر کی جائے اور صبح ہوتے ہی دشمن پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ طے شدہ منصوبے کے تحت بنو فزارہ پر مجاہدین نے حملہ کیا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ سنبھل کر فرار کی راہ اختیار کرنے لگے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عقو ان کے پیچھے ہو لیے۔ تیروں سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے فرار کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے نکلنے کی ساری راہیں مسدود ہیں تو وہ مقابلے پر اتر آئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا کے تیر انداز تھے۔ انہوں نے ایسے تاک تاک کر تیر پھینکے کہ کچھ دیر بعد مقابلہ کرنے والے موت کی نیند جا سوئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا سامان مال غنیمت اٹھایا اور امیر لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دیا۔ جنگ کا مجموعی نتیجہ مجاہدین کے حق میں رہا۔ دشمن کے بہت سے آدمی مارے گئے، جو باقی بچے وہ قیدی بنا لیے گئے، جبکہ لشکر اسلام کو بہت سا مال غنیمت کی صورت میں ملا۔ مال غنیمت کی جب تقسیم ہوئی تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عقو کے حصے میں ایک کنیز بھی آئی۔ لشکر واپس مدینہ آیا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنیز کو قبول کر کے مکہ والوں کو دیا اور اس کے بدلے بہت سے مسلمان قیدیوں کو آزاد کروایا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عقو اس بات پر بہت خوش ہوئے۔ ان کی چھوٹی سی قربانی کی وجہ سے کئی مسلمان آزاد ہوئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عقو نے اپنی زندگی میں جن جنگوں میں شجاعت و بہادری کے جواہر دکھائے ان میں ایک غزوہ خیبر بھی ہے۔ غزوہ خیبر میں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے میں شامل تھے۔ اس غزوے میں وہ دشمن پر اس قدر بڑھ کر حملے کر رہے تھے، ایک موقع پر ایسا لگا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں پر برق رفتاری سے حملہ کیا تو ایک یہودی نے ان کی پنڈلی پر اس قدر تیزی سے وار کیا کہ پنڈلی پر بہت بڑا زخم ہو گیا۔ ضرب کاری ہونے کی وجہ سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ زخم گہرا تھا، اس سے خون بہہ رہا تھا
اور درد کی وجہ سے لڑنا دشوار تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت اور بہادری کی داستان رقم کرتے ہوئے لڑائی میں حصہ لیتے رہے۔ معرکہ ختم ہوا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہوئے تو حسب معمول حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عکو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پر بہت بڑا زخم ہے اور درد کی شدت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنڈلی کو سامنے کیا اور دم کر کے 3 مرتبہ پنڈلی پر پھونک ماری۔ پنڈلی سے درد ایسے ختم ہوا جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عکو نے 77 کے قریب احادیث روایت کیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کمال حافظہ عطا کیا تھا، وہ جو بات ایک مرتبہ سن لیتے تھے انہیں یاد ہو جاتی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی بہت سی جنگوں میں شریک رہے۔ وہ مدینہ میں رہے تو دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں مصروف رہے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تب وہ اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ مدینہ چھوڑ کر ربضہ کے مقام پر چلے گئے اور اپنی باقی زندگی وہیں پر گزار دی۔ بڑھاپے کی عمر میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے اور مدینہ آئے ابھی انہیں کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے 90 سال کی عمر پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔